बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन, मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की, जो एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाया जा रहा है। एहतजाज का आज तीसरा दिन है और इस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि PTI के मुजाहिरीन जो डी चौक तक पहुँचे थे, रेंजर्स ने उन मुजाहिरीन को पीछे धकेला है और डी चौक का कंट्रोल दोबारा संभाल लिया है। इससे पहले हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहिरीन ने मीडिया हाउसेस पर हमले किए, एक न्यूज़ के ऑफिस पर धावा बोला गया। हमारे डायरेक्टर नॉर्थ और हमारे प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के पैनल के मोतबर तज्जियाकार आदिल साहब इसमें ज़ख्मी भी हुए। उनसे उनकी खैरियत भी जानेंगे। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में अब तक रेंजर्स के 4 और पुलिस के 2 जवान शहीद हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो चुके हैं, मुतअद्दिद शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। मामलात और सूरत हाल किस नहज पे जाती नज़र आ रही है, इस पर आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे बेलारूस के सदर की पाकिस्तान आमद के हवाले से। आज वो वज़ीर आज़म हाउस पहुंचे, अहम मुआहदों पर दस्तखत भी हुए। इस दौरे की अहमियत को डिस्कस किया जाएगा। आज के डिस्कशन के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। स्टूडियोज़ में ज़ुनैरा अज़हर साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और इसके साथ साथ सजाद मीर साहब ने भी आज के डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आदिल साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम आपकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहते हैं। आप खैरियत से हैं और बताइएगा कि हुआ क्या, किस तरह से हमला किया गया और अब सरकारी निजी अमलाक, मीडिया हाउसेस कुछ भी महफूज नहीं है? जी, अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई, चूँकि जिस टाइम इस मॉब ने हमला किया था उस वक्त उन्होंने गुलैलों से जो है वो पहले तो थ्रो किए पत्थर, और वो पत्थर मेरे भी आके लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कोई ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद वो जो बेलगाम मॉब था उसने दफ्तर की जो लोहे की ग्रिल थी उसको तोड़ा है और अंदर दाखिल हुए हैं, और फिर जितने ऑफिस के जो शीशे थे वो जो है वो तोड़ दिए और डंडों से लेस थे, स्टाफ से अपनी जान यहाँ पर बचाई है। और वो काफ़ी देर यहाँ दंदनाते फिरते रहे और कोई जो है सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी एहलकार वहाँ यहाँ मौजूद नहीं था। यहाँ पर डी चौक पे जो सूरत हाल नज़र आई कि ये एक बेलगाम मॉब है जो इस वक्त फ्रंट लाइन के ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ लड़ रहा है, मीडिया हाउसेस पर हमले कर रहा है, और जो डी चौक से मुलक्का इमारतें हैं वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो महफूज नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो एहतजाजी जो कारकुन हैं ये आए तो गंडापुर और बुशरा बीबी की क़यादत में थे, लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो ये है कि इनकी कोई क़यादत इनको करने वाला नहीं है। ये क़यादत लेस जो है वो कारकुन है जो डंडों से लेस हैं, इनके हाथों में गुलेले हैं, और ये जो है इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है शेल फायर करने की गने भी हैं, और ये बाकायदा शेल भी जो है वो फायर कर रहे हैं, और बड़ा मुसल्ला और मुनज़्ज़म होके ये इस वक्त जो है वो आए हुए हैं, और ये सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर भी हमले कर रहे हैं, उनको एंगेज किया हुआ है। बाकी जो पॉलिटिकल क़यादत है वो बहुत पीछे है, और ये फ्रंट फुट पर लड़ने वाले जैसे कहते हैं, और इनकी उम्रें जो हैं 25 से 30-35 साल की उम्र के ये नौजवान हैं जो सिर्फ जो है वो इंतशार फैलाने के लिए आया हुआ है। इन्होंने ये जो जितने भी ब्लू एरिया में दरख्त थे, झाड़ियाँ थीं और जो चीज़ें इनको मिली है इन्होंने उसको आग लगा दी है। कोई इनको डायरेक्शन देने वाला नहीं है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह के हालात इस वक्त डीचो पे दिन के टाइम नज़र आ रहे थे कि जैसे 9 मई को हमने देखा था कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तंसीबात पर हमला हुआ उस टाइम भी बिल्कुल आदिल साहब आप दुरुस्त जानिब इशारा कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाकया ऐसा लग रहा है कि दोहराया जा रहा है। जिस तरह से आदिल साहब ने भी बात की, ये जो मॉब है ये क़यादत लेस नज़र आ रहा है, कोई इसको लीड करने वाला नहीं है। इससे पहले कहा जा रहा था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, कमेटी इस एहतजाज को लीड करेगी, लेकिन अभी सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब नज़र आ रहे हैं जो कि कह रहे हैं कि हम बड़े पुरअमन हैं, हमारी क़यादत में जो हमारे कारकुनान यहाँ पे मौजूद हैं वो बड़े पुरअमन तरीके से यहाँ पे मौजूद हैं। बुशरा बीबी हैं जो बार बार खिताब करती हैं, लहू गरमाती हैं, इस्लामिक टच देती हैं, लेकिन वो मॉब जिसके बारे में वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि इनमें ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो तरबियत याफ्ता हैं, इसका मतलब है दुरुस्त है ये? जवेरिया, इसको अगर आप कंपेयर करें विद 9 मई तो वो अपनी नौयत का एक पहला वाक़या था और उसके बाद ये लगा
کہ شاید اس سے ہم نے کچھ سیکھا ہوگا, پی ٹی آئی نے کچھ سیکھا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ نے بھی کچھ سیکھا ہوگا, پولیٹیکل فورسز نے بھی کچھ سیکھا ہوگا, بٹ دس از سیکنڈ ٹائم اور انٹینسٹی پہلے سے زیادہ ہے, اور اس کا سکیل یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے جو آپ کے کنٹرول میں چلا گیا ہے, جہاں پہ آپ کی حکومت ہے, اور آپ نے اس کے سارے ریسورسز جو ہیں وہ انویسٹ کر دیے ہیں انٹو یور پولیٹیکل ڈرائیو. اب آپ اپنی پولیٹیکل ڈرائیو ضرور چلائیں, بٹ آپ ساتھ ساتھ کہے جائیں کہ ہم پرامن ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, بیکاز یہ لوگ لاکھ کہیں کہ ہم پرامن ہیں, ہمیں پتہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں, سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. دا تھنگ از کہ کیا یہی ایک طریقہ آخری آپشن ڈو اور ڈائی, پھر جو ہم بات کرتے تھے, ہم جو اتنے عرصے سے انالیسس دے رہے تھے کہ اٹس مائی وے اور ہائی وے اپروچ ہے بانی پی ٹی آئی کی, تو اٹ ہیز فائنلی کم ٹو دیٹ کہ بس مجھے ریلیز کریں. اب بات یہ ہے کہ ریلیز اگر اس طرح اسٹیٹ کرتی ہے, لیٹس ڈسکس اٹ, اگر اس طرح کرتی ہے ریلیز, تو پھر تو آپ نے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی کہ کل کو کوئی بھی کہیں سے کوئی اگر کسی کی فالوئنگ نہیں ہے, وہ ہائر کر لے گا کوئی موب, کہیں سے بھی لے آئے گا اور وہ چڑھائی کر دے گا آ کے کیپٹل کے اوپر, اور اس کے بعد اپنے مطالبات منوائے گا, چاہے وہ مقبولیت کے سر پہ ہو یا کسی بھی سر پہ ہو. کوئی کہہ دے گا ہمارے ساتھ تو فلانے انتخابات میں زیادتی ہوئی, کوئی کہے گا ہمارے ساتھ عدالتوں میں زیادتی ہوئی. یہ تو پھر ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو پہلے تو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا ود سینٹی. ہوتا یہ ہے کہ ایونٹس کی طرف توجہ چلی جاتی ہے, جو ایک بیس لائن ہوتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن کوئی نہیں کرتا. تو اٹ از, اگر 9th میں ہوا تھا تو پھر یہ اتنا سویئر سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا ہے؟ دیٹ از دا میجر کوسچن. اس وقت بھی ہم یہ پوچھتے تھے کہ یہ کیوں ہو گیا, آپ کو پتہ نہیں چلا. چینل آف کمیونیکیشن جتنا منسٹری آف انٹیریئر کے پاس ہوتا ہے, شاید ہی کہیں ہوتا ہو. تو ٹھیک ہے, آپ کا یہ آرگیومنٹ بھی بائی دیٹ کہ ہم نہیں فائر کرنا چاہتے, ہم نہیں اس طرح سے استعمال کرنا چاہتے طاقت کا, بٹ اسٹیٹ کے پاس بہت طریقے ہوتے ہیں ٹو نیگوشیٹ, ٹو اسٹاپ دیم اور وٹ ایور. یہاں تک اب بیلاروس کے صدر کو کیا آوازیں نہیں جا رہی ہوں گی ان سب فائرنگز کی اینڈ آل دیٹ؟ ایس سی اے انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے. آپ بتائیے گا سجاد میر صاحب, تمام تر ریاستی مشینری, حکومتی ہتھ کنڈوں, سیکیورٹی اور رکاوٹوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کا جو موب ہے, جو کارکنان ہیں, وہ ڈی چوک تک پہنچ گئے. کس حد تک سیکیورٹی لیپس آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور جس طرح سے زنیرہ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, اٹ از دا سیکنڈ ٹائم, اور انٹینسٹی بھی زیادہ ہے. دیکھیں یہ بات درست ہے جی, کہ اگر آپ کو بچیاں دیکھتے ہیں والا شخص گرفتار جائے گا اور لوگ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے, صرف گدڑ بچے لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کا جو ضبط ہے, تحمل ہے, وہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے, اور اگر ہم اپنے آپ سے باہر آ گئے تو کوئی اچھا نہیں ہوگا, 5 منٹ کی باہر ہے. تو اس طرح کے بیانات کا کیا فائدہ ہے؟ 9 مئی کا یہی قصہ تھا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ گولیاں چلیں, اور آپ نے کوالیشن پہ حملے کرا دیا اور برداشت کر دیا. آپ کا برداشت سلام کرتے ہیں اس کو, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست جو ہے بہت تحمل سے کام لے رہی ہے. لیکن اس تحمل کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے کنٹینر سے شہر بند کیا ہوا ہے, روکا ہوا ہے, لوگ چلے آ رہے ہیں دوسرے صوبوں کے ساتھ, اور وہاں ان کے ساتھ گریلے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے چلتا آ رہا ہے جلوس, اور آپ کے مسلح لوگ کھڑے ہیں, غیر مسلح لوگ کھڑے ہیں, آپ کے لوگ کھڑے ہیں اس بات کے لیے کہ ان کو ڈی چوک پہ جانے نہیں دیا جائے گا. پھر وہ کیسے پہنچے؟ آپ نے کیوں پہنچے؟ آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ بیلاروس کے صدر ملک سے چلے جائیں, ملک کے حالات نارمل سے ہو جائیں, اور ہم پھر ان کے خلاف کارروائی کریں. لیکن اس وقت تک جو کچھ ہوا, رینجرز کے لوگوں کا مارا جانا, پولیس کے ایک آدمی کا مارا جانا, یہ کوئی معمولی بات تھوڑی ہے. آج بھی چیف کے جنازے میں جا رہا ہے, پرائم منسٹر کے جنازے میں جا رہا ہے, اور آپ ابھی تک بیانات دے رہے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے صبر کو نہ آزماؤ, ہمارے صبر کو نہ جاؤ. یہ تو وہی بات ہے جو کہا جاتا ہے ٹریڈیشنل طور پہ کہ سارے ابکے آپ دیکھوں گا. یہ اس طرح یہ نہ کوئی جمہوریت ہے. کون سی جمہوریت ہے جس میں اس طرح ریلیں لے کر, اس طرح اسلحہ لے کر, اس طرح کے حالات پیدا کر کے آگے بڑھتا جا رہا ہو اور ریاست بیٹھی اس کو تماشا دیکھتی ہو؟ اگر آپ کے پاس مینز نہیں ہے اس بات کو روکنے کے, جو آپ کہتے ہیں کنٹینر لگا رکھے ہیں, آپ نے اپنی پولیس تعینات کر رکھی ہوئی ہے, آپ نے اپنے رینجر سجاد میر صاحب, سوال یہ بھی ہے نا کہ کیا یہ الٹیمیٹ سلوشن تھا کنٹینرز لگا دینا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی اسٹریٹجی حکومت کی جانب سے بنائی گئی؟ عادل صاحب, جو اسٹریٹجی حکومت نے بنائی
کیا ایسا نہیں لگ رہا کہ حکومت ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ صورتحال اس نہج پر پہنچے گی؟ مذاکرات کی اگر ہم بات کریں تو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ تو شاید مذاکرات کریں لیکن ایک خفیہ ہاتھ اس میں ملوث ہے جو مذاکرات نہیں ہونے دے رہا۔ دیکھیں جو تحریک انصاف ہے، اگر آپ اس کا ماضی دیکھیں 2014 سے آپ دیکھتے ہیں، یہ وہ واحد جماعت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے خود اسٹیبلش کیا ہے، جس نے جب یہ پہلی دفعہ 2014 میں اسلام آباد آئے تھے تو ان کو یہ باقاعدہ تربیت دی گئی تھی کہ کس طرح سے کنٹینر ہٹانے ہیں اور کس طرح سے ڈی چوک پہ جو ہے وہ پہنچنا ہے۔ اس کے بعد سے ہم یہ 2014 سے لے کر 2024 آ گیا، 10 سال ہو گئے ہیں۔ کے پی حکومت مسلسل جو ہے وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہے۔ وہ جو جن کو تربیت دی تھی ریاست نے، اب وہ ریاست کے گلے پڑ چکے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر دفعہ جو ہے اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں اور ہر دفعہ بچ نکلتے ہیں۔ کوئی ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا۔ وزیر اعلیٰ ہے کے پی کے، وہ کتنی دفعہ اسلام آباد موب لے کے آ چکے ہیں، لیکن ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ ہر دفعہ جو ہے وہ چیزوں کو انڈر دا کارپیٹ جو ہے وہ ڈیل کر کے تو نمٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مسئلے کا سلوشن ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ ریاست نے ابھی تک کوشش ہی نہیں کی ہے۔ عملی طور پر ریاست ناکام ہوئی ہے اس طرح کے موب کو کنٹرول کرنے میں، اور یہ کنٹینرز، یہ شیلنگ ان کے لیے تو یہ گڈے گڈے کا کھیل ہے۔ یہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جو کے پی کے بعد جب وہ اٹک پل سے لے کر اسلام آباد تک سینکڑوں کنٹینرز پڑے ہوئے تھے، سینکڑوں جو ٹرالر ہے وہ کھڑے کیے گئے تھے رستے میں، لیکن انہوں نے بآسانی سارا کا سارا جو ہے وہ رستے سے رکاوٹیں ختم کی۔ ان کو شیلنگ سے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ انہوں نے اس دفعہ جو اسپیشل ارینجمنٹ کیا شیلنگ سے بچنے کے لیے، انہوں نے گاڑیوں کے اوپر بڑے بڑے فین لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شیلنگ کا رخ جو ہے وہ دوبارہ پولیس کی طرف ڈائیورٹ ہو رہا ہے۔ تو اتنی منظم پلاننگ کے ساتھ ایک حکومت، صوبائی حکومت، وہ صوبے کی حکومت پر بھی حملہ آور ہے، وہ وفاقی حکومت کے اوپر بھی حملہ آور ہے، اور ریاست خاموش تماشا ہی دیکھ رہی ہے۔ دوسری طرف وزیر داخلہ، ہمارا وزیر داخلہ جو ہے وہ ایک پارٹ ٹائم وزیر داخلہ، بدقسمتی سے کہ اس ٹائم ملک کے اندر پارٹ ٹائم وزیر داخلہ موجود ہے، جو ایک طرف سپورٹس کرکٹ بورڈ کو دیکھ رہا ہے، جو چیمپئن ٹرافی کے لیے قذافی اسٹیڈیم کو بنوا رہا ہے، اور دوسری طرف ملک میں امن و امان کی صورتحال اتنی خراب ہے کہ اس سے موب کنٹرول نہیں ہو رہا ہے۔ کل 4 رینجرز اہلکار شہید ہوئے، اس سے پہلے پولیس ایک اہلکار شہید ہوا، مسلسل سیکیورٹی فورسز کی لاشیں اٹھا رہی ہے یہ، اور ریاست جو ہے وہ تماشا کھڑی دیکھ رہی ہے۔ یہ ویکنس جس کو ریاست کو خود اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کرنی تھی تو آپ کے پاس بہت ٹائم تھا، آپ ان کے ساتھ بات چیت کے ذریعے رستہ نکال سکتے تھے، لیکن آپ جو ہے وہ دھمکیاں دیتے رہے، آپ ان کو جو ہے وہ چیلنج کرتے رہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ اور وہ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیلنج کوئی نہیں دیا تھا کہ آپ پہنچ نہیں سکتے، ہم نے تو صرف رکاوٹیں کھڑی تھیں کیونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نہیں پہنچنا پڑے گا۔ زنیرہ، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ ریاست کی ناکامی ہے اور پہلے واقعے سے جو پی ٹی آئی کے کارکنان تھے انہوں نے سبق سیکھا ہے کہ مزید آرگنائزڈ کیسے ہونا ہے، مزید انتشار کیسے پھیلانا ہے، لیکن اسٹیٹ نے کچھ نہیں سیکھا؟ دیکھیں، یہ کہانی ہم زمان پارک سے سنتے آ رہے ہیں نا، کہ وہاں پہ کوئی بڑے ٹرینڈ لوگ موجود تھے جنہوں نے پیٹرول بامبس پھینکے، جنہوں نے پھر 9 مئی کیا، اور ان کے ابھی تک آپ ان لوگوں کو سزائیں نہیں دے پائے ہیں۔ تو یہ فیلئر کس کا ہے؟ اگر آپ ایک دفعہ پریسیڈنٹ نہیں سیٹ کریں گے تو اس کے بعد ایکسپیکٹڈ اگین اینڈ اگین۔ دوسری چیز یہ کہ جو عادل صاحب بات کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان نے سٹینڈ لے لیا ہے کہ اگر بھارت نے کھیلنا ہے تو ادھر ہی آئے، ادھر سارے حالات ٹھیک ہیں، ادھر کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آج پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ یہاں پہ حالات کیا ہیں، تو آپ کو کتنے فرنٹس پہ نقصان ہو رہا ہے اس کا اندازہ ہے۔ آپ فیل ہوئے ہیں، بیسکلی یو ہیو فیلڈ، بیکاز یہاں کا میڈیا بند کیا جا سکتا ہے، انٹرنیشنل میڈیا سب رپورٹ کر رہا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ نے ان کی جتنی حوصلہ افزائی کر دی ہے، اس کے بعد یو نیڈ ڈبل دا ایفرٹ ٹو کنٹرول آل دس۔ ہاؤ سو ایور یو کنٹرول اٹ، وی ڈونٹ نو، ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیوں اتنے شور تھے۔ ہمیں تو پریسرز سننے کو ملتے تھے حکومتی ذرائع سے کہ جی ڈسمنٹل ہو گئی ہے پی ٹی آئی، دھڑوں میں بٹ گئی ہے، ایک یہ گروپ ہے، ایک وہ گروپ ہے۔ یہ لیں، ایک نیا گروپ اگر آیا ہے جس کو آپ خفیہ ہاتھ کہہ رہے ہیں، تو وہ کتنا آرگنائزڈ آیا اور آپ کو پتا بھی نہیں چلا۔ تو the thing is the state has failed, especially the government۔ اس وقت پریسرز کی بھی جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ کل تک تو سارے باری باری آ کے کچھ نہ کچھ بڑا انٹینس، اور اس میں بھی کچھ نہیں تھا، کوئی بیانیہ نہیں تھا، اس میں کوئی سٹینڈنگ نہیں تھی، صرف ایک پروپیگنڈا تھا جو گورنمنٹ کر رہی تھی۔ ناؤ ابھی اگر کچھ ہوگا، جو حالات بتا رہے ہیں، جو کریک ڈاؤن ہوگا، جو کچھ ہوگا، کلیئرلی وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کریں گی۔ گورنمنٹ کا فیلئر یہاں کھل کے سامنے آیا ہے۔ ہیئر آن
آپ نے چیزیں کیسے لے کے چلنی ہے. یو بیٹر تھنک اباؤٹ دیٹ. بالکل ایسا ہی ہے. سجاد میر صاحب, کیا اسٹریٹجی حکومت کی ہونی چاہیے تھی جو کہ حکومت نے اسٹریٹجی نہیں اپنائی ہے, جس کی وجہ سے صورتحال یہاں تک پہنچی ہے, اور ممکنہ طور پہ سلوشن کیا تھا اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کا؟ ممکنہ سلوشن تو یہ ہے کہ اسٹیٹ یہ بات شو کر دے پہلے دن سے ہی کہ وہ اتنی کمزور نہیں ہے کہ اس کے بندے مار دیے جائیں اور بیٹھے تماشا دیکھیں. اس سے یہ بتایا کہ اس کے وزیر اعظم بھی جنازے میں شریک تھے, اس کے آرمی چیف بھی جنازے میں شریک تھے, اور ہم نے صرف اس لیے کچھ ایکشن نہیں کیا کہ ہم بڑے پرامن لوگ ہیں, ہم ریاست ایسی ہے جو بڑی مربت کے ساتھ اپنے شہریوں کے ساتھ سلوک کرتی ہے اور کوئی فائرنگ نہیں کرتی, کچھ نہیں کرتی. نہ کرے فائرنگ, کس نے کہا فائرنگ کرے؟ آرمی چیف کے جب وہ گھر پہنچ گئے تھے لاہور میں, جب آپ کی یادگاریں اٹھائی گئی تھی, یہ سب کچھ ہوا تھا, تو یہ انتہا تھی جو ہوئی. اس کے چند دن کے اندر آپ کو فیصلہ کرنا تھا کہ مجرموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. آپ نے فیصلہ نہیں کیا, آپ گمے رہے. آپ یہ سوچتے رہے کہ فوجی عدالتوں میں مقدمہ چلانا ہے کہ سول عدالتوں میں مقدمہ چلانا ہے, اور یہ کہ یہ سول عدالتیں اس کا فیصلہ نہیں کر پا رہی, اس لیے ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. کیا 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 آپ نے اس کے بعد جتنی بار بھی آئے وہ آئے علی امین گنڈاپور ایک تماشا دکھا کر, ایک اپنے خیبر پختونخوا ہاؤس سے ہوتے ہوئے کہتے ہیں یہ پہاڑوں سے چڑھ کر اتر کر پشاور پہنچ گئے ہیں, اور آپ دیکھتے رہ گئے. اس طرح تو نہیں چلتی ریاست. یہ تو مذاق بنا دیا آپ نے ریاست کا. نعرے لگاتا ہوا ایک آدمی آ رہا ہے اور وہ چیف منسٹر ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسٹیٹ کی وہاں بندے مارے جا رہے ہیں پارا چنار پہ, اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تیاریاں کر رہے ہیں بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ, آپ تقریریں کر رہے ہیں. آپ کیا کیا, یا تو بشرا بی بی کو لیڈر بنایا جا رہا ہے, یا بشرا بی بی کو لیڈر بنانے کے بعد جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کا کھیل کھیلتی ہیں تو پھر وہ کسی اور کا کھیل کھیلیں گی اور عمران کو ختم کرائیں گی. ہمیں نہیں پتا آپ کی حکمت عملی کیا ہے. فی الحال آپ کی جو بھی حکمت عملی ہے, اس حکمت عملی سے ریاست کی کمزوری ظاہر ہوئی ہے, کوئی طاقت ظاہر امپریسو حکمت عملی نہیں تھی. عادل صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم سیاسی قیادت کی بات کریں, دھرنے کو لیڈ کرنے کے حوالے سے بات کریں, تو دو شخصیات اس وقت سامنے ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب اور بشرا بی بی سامنے ہیں. اگر ہم باڈی لینگویج کی بات کریں تو دے آر ویری کانفیڈنٹ. اگر ہم حکومتی جو عہدیدار ہیں ان کی بات کریں تو وہ تھوڑے سے ہمیں کنفیوز نظر آ رہے ہیں, پریشان نظر آ رہے ہیں. یہ جو کنفیوژن ہے ایک طرف اور ایک طرف کانفیڈنس ہے, آپ کو اس کا ریزلٹ کیا آتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں, بشرا بی بی اس سے پہلے تک جو ہے وہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہی تھی. ان کے بارے میں یہی کہتا تھا کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن یہ سب سے بیسٹ لانچنگ جو ہے وہ بشرا بی بی کی ہوئی ہے, اور انہوں نے ایک جارحانہ موو جو ہے اس کے ذریعے اپنی سیاست کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. چند دن پہلے انہوں نے سعودی عرب کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, وہ سوچی سمجھی سٹیٹمنٹ تھی, جان بوجھ کر دی گئی تھی. اس کا پس منظر کچھ یہ تھا کہ ان دنوں میں ایک ریومرز تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھیج دیا جائے, اور آپ کو پتہ ہے جب آپ سعودی عرب میں ہوتے ہیں تو پھر آپ نواز شریف کی طرح 10 سال تک وہاں پہ نہ کوئی بات کر سکتے نہ کر سکتے ہیں. بشرا بی بی نے وہ جان بوجھ کر سٹیٹمنٹ دی تھی تاکہ وہ رستہ ان کا سعودی عرب جانے کا بند ہو جائے, اور ان کو اگر ملک سے باہر بھیجنے کا کوئی رستہ بنے بھی تو وہ یورپ والی سائڈ پر ان کو بھیجا جائے. تو یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی موو تھی جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے اختیار کی گئی تھی. گو کہ باقی پولیٹیکل پاور نے جو ہے ان کی جماعت کے لوگوں نے اس کو آن نہیں کیا, لیکن بشرا بی بی نے بہت ٹائمنگ کے ساتھ اور اس کو جو ہے اس ٹائم انہوں نے یہ سارا ایشو جان بوجھ کے چھیڑا, اور اس میں پورا کنسنٹ تھا عمران خان کا, اسی لیے عمران خان نے اس بیان کو بھی آن کیا. اس کے بعد جو اب صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو اب دیکھیں آپ اس پورے احتجاج کی مومنٹ کو دیکھیں, اس میں ٹوٹل بشرا بی بی جو ہے وہ نمایاں رہی ہیں, وہ کارکنوں کو اکساتی رہی ہیں, اور وہ کارکنوں کو کل جب پولیٹیکل قیادت ان کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ عمران خان کے ساتھ معاملات طے کر کے, اور انہوں نے وہاں پر جا کر وزیر داخلہ کو بھی یہ بات بتائی کہ عمران خان نے جو ہے سنجانی کے مقام پر جو ہے وہ دھرنے کو موڑنے کی ہدایت دے دی ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بالکل جو اس وقت کہا جا رہا تھا, جو وزیر داخلہ نے رات 12:30 بجے آ کر پریس کانفرنس کی کہ وہ ان کو سنجانی کی طرف بھیجنے کی بات ہو چکی ہے اور وہ ان کو پیغام بھی مل گیا ہے جیل سے, بالکل اس کے الٹ صورتحال ہوئی. اور بشرا بی بی کے کہنے کے اوپر یہ سارا موب جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر داخل ہوا. آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے ہیں, اب ریاست جو ہے وہ کیا کرے گی؟ وہ ریاست فیل ہو گئی. اگر اس کے پیچھے کوئی پلاننگ بھی تھی کہ وہ بشرا بی بی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں فیوچر میں, لیکن جو
ریاست نے کالک اپنے منہ پہ لی ہے, کیا اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بشرا بی بی صاحبہ جن کے حوالے سے پارٹی یہ کہتی ہے کہ ریاست میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, وہ صرف پیغام رسانی کر رہی ہیں, بانی پی ٹی آئی کے پیغام وہ پہنچاتی ہیں. زنیرہ لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے انٹری ڈال دی ہے سیاست میں. دیکھیں باقاعدہ انٹری ہو یا نہ ہو, یہ چیزیں اب ڈسکشن سے آگے نکل گئی ہیں. پریکٹیکلی یہ ہے کہ میں ابھی سن رہی تھی جب وہ بار بار تھوڑی دیر بعد خطاب کرتی ہیں, تو انہوں نے پریکٹیکلی اپنے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ آپ کسی اور کے اوپر ڈیپینڈ نہ کریں, کسی اور کی طرف نہ دیکھیں. اینڈ بائی دیٹ شی مینٹ ان کی اپنی لیڈرشپ, یعنی علی امین گنڈاپور اب سیکنڈ ٹیئر پہ چلے گئے ہیں, عمر ایوب جو کہ پارلیمنٹ میں سربراہی کر رہے ہیں, اپوزیشن کی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وہ اب سیکنڈ ٹیئر پہ چلے گئی ہیں. اب کمانڈ ہاتھ میں ہے بشرا بی بی کی. اب اگر وہاں سے پولیٹیکل لوگ جا کے کوئی سینٹی کی بات کرتے بھی ہیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور انہیں کنونس کرتے بھی ہیں, ناؤ دیر از another person who is much stronger than all these for the obvious reasons. تو اب بانی پی ٹی آئی نے کس کی سننی ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتی ہوں. تو اب پولیٹیکل مائنڈز کے ہاتھ سے تو گیم نکل گئی ہے. سو جو ہینڈلنگ ابھی تک یا جو سچویشن کو مینج پولیٹیکل لوگوں کے ذریعے سے کیا جا رہا تھا اور جس کو اپنی کامیابی سمجھا جا رہا تھا, یہ یوں سمجھے وہ کریش کیا ہے معاملہ سارا بشرا بی بی کی انٹری سے. اور وہ جو سارا ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا تھا کہ ساری لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, یہ اس کا جواب دیا ہے عمران خان نے. تو اب اس کے بعد آپ ان کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اب تو یہ دو بندے ہیں جو ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہیں, ان کی اہلیاں ہیں اور وہ خود ہیں. ان کو آپ نے کیسے کنونس کرنا ہے اگر ابھی تک باقی مسئلے آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئیں؟ تو آئی ایم ونڈرنگ کہ اب کیسے سچویشن ہاتھ میں آئے گی. سجاد میر صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کا ٹیبل پہ آنا ناگزیر ہے, لیکن اب تو حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں کہ حکومت کے لیے مذاکرات ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے سچویشن؟ نہیں, مذاکرات ضروری نہیں ہے یقینی طور پر, حکومت کے لیے سخت اقدام کرنا ضروری ہے. اچھا, تو گٹس پکڑے, ہمت دکھائیں, تھوڑا سا بتائیں کہ وہ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, اسٹیٹ کی طاقت کیا ہوتی ہے, اور جب فوج کی انسٹالیشن پہ حملہ کیے جاتے ہیں تو فوج کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. اور آج اگر رینجرز کے آدمی مارے گئے ہیں تو وہ رینجرز کے لوگ نہیں ہوتے, وہ فوج کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر اس پر آپ ریئیکٹ نہیں کرتے تو آپ اپنی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں, آپ ریاست کی کمزوری کو ظاہر کرتے ہیں. ریاست کے پاس کیا ہوتا ہے؟ اس کے پاس یہ طاقت ہی ہوتی ہے نا, مسل پاور ہی ہوتی ہے. وہی آپ نے کمزور شور کر دی, غلیلوں کے سامنے شو کر دی. اب آپ کہتے ہیں جی وہ طالبان تھے, آپ کہتے ہیں تربیت یافتہ لوگ تھے. وہ جو لوگ بھی تھے وہ جب جہاں تک پہنچے تو کیسے پہنچے, اور یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی کیوں کر پہنچے. لوگ کہتے ہیں عمران خان کے کہنے پہ کر رہی ہیں یا عمران خان نے کھیل کھیلا ہے. کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بیگم کے کہنے پر ہی سب کچھ عمران خان کیا کرتے تھے, اسی کے حساب سے چلا کرتے تھے, وہی کچھ لفظوں کا حساب کیا کرتی تھی, تصویروں کا حساب کیا کرتی تھی, اور اس کے ذریعے عمران چلا کرتے تھے. اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ میں نہیں کہہ رہا, کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ بھی کسی کا کھیل کھیلتی ہیں, اور ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اس وقت عمران خان کوئی کھیل نہیں کھیل رہے بلکہ عمران خان کو پھنسایا جا رہا ہے اور وہ پھنستے جا رہے ہیں. جو یہ صورتحال پیدا ہوگی عمران خان کے لیے رستے بند ہوتے جائیں گے, اور جب رستے بند ہوتے جائیں گے تو وہ کیا کر لیں گے؟ اس طرح تو بندے رہا نہیں ہوا کرتے. تو کیا پھر یہ ہوگا کہ بشرا بیگم کے بعد حلیمہ خان کا دور آ جائے گا, وہ جو مذاکرات کرتی ہیں ان کا دور آ جائے گا؟ مجھے نہیں پتا کس کا دور آئے گا, لیکن یہ جو حکمت عملی ہے یہ یقینی طور پر بشرا بیگم کو لیڈر بنانے کی بھی ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور کچھ ایسے ہی کہا رہا ہے کہ شاید یہ بشرا بی بی کی باقاعدہ طور پہ سیاست میں انٹری ہے. ناظرین بریک پہ جانا ہے, جب واپس آئیں گے تو اس ٹاپک پہ مزید ہم بات کریں گے. ریاست اس صورتحال میں ہمیں ناکام نظر آ رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت جو انتشار پھیلا رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو بے لگام موب ہے, قیادت لیس موب ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست کو سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ اس وقت ملک میں فیصلہ کن صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو روکنے کے لیے طاقت کے استعمال کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. زنیرہ, آپ کو لگتا ہے کہ کیا اسٹیٹ یہ آپشن اپنا سکتی ہے؟
देखिए इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अब आप ये देखें कि गवर्नमेंट तो चाहेगी कि किसी तरह जैसे भी कोई ज़ोर हो या ज़बरदस्ती हो, जैसे भी हो किसी तरह इनको कंट्रोल करें, क्योंकि ये उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं और इनकी सक्सेस का मतलब है कि वो लोग घर जाएंगे, ये तो सीधी सी बात है। तो इस वक्त हम इनके बयानात के ऊपर क्या जाएं, ये लोग तो डिलीवर करें, ये लोग कोई अपनी रिट दिखाएं तो फिर इनके साथ लोग कोई खड़े भी हों, लेकिन ये तो बिल्कुल फेल्ड नज़र आते हैं ना, बयानात से आगे बढ़ ही नहीं रहे। इनसे आप बात ये करें कि क्या हल है आपके पास, नेगोशिएशन की टेबल पे आना है, तो ये बात शुरू करते हैं ये तो तहरीक इंतशार है, इन्होंने तो 9 मई किया था। तो यू हैव बीन, अगर आप वाइज होते आप अभी तक किसी पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा चुके होते, क्योंकि ये सब कुछ इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि अगर चीज़ें ख़राब होंगी, पॉलिटिकल फोर्सेस इकट्ठी नहीं बैठेंगी, आप लोग एक दूसरे को नहीं एतमाद में लेंगे, तो पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। लेट मी से दिस, क्योंकि पॉलिटिकल फोर्सेस ने मुल्क चलाना होता है। उसके बाद जब आप वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यू इनवाइट दी अदर फोर्सेस, तो फिर उन फोर्सेस के पास भी कोई रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो आएँ और जिस तरीके से उन्हें फिर गवर्न करना आता है वो उस तरह करें। एंड ऑफ कोर्स वो लोग फिर अपने तरीके से गवर्न करते हैं। अब जब आप सख्ती का इस्तेमाल करेंगे तो वो लोग विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे। इसलिए हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि यहाँ तक मामला आया क्यों। दूसरी चीज़ ये कि चाहे बुशरा बीबी हो कंटेनर पे, चाहे अली अमीन गंडापुर हो, क़यादत खुद तो सेफ जोन में है ना, आगे तो आपके वर्कर हैं, आगे तो आपके एक आम आदमी है जो कि इंसाइट हो के और आपके बयानिए में इतना गुम है कि वो आगे आ गया और अगर मारा जाएगा तो वो मारा जाएगा। नुकसान किसका? ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्टेट की गलतियों की वजह से पुलिस मारी जाए, रेंजर्स मारे जाएं, वो पुलिस और रेंजर बाद में है, पाकिस्तानी पहले हैं। तो आपके लिए कोई मसला ही नहीं है 4-5 लोगों की जानों को जो है आप गंवा दे और कहीं देखें जी इन्होंने पुलिस वाले मार दिए। अब दोनों तरफ विक्टिम ब्लेमिंग होगी, दोनों तरफ विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट होगी। लेकिन अब सिचुएशन क्योंकि गवर्नमेंट ने कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, तो फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज करेंगी और वो फिर सख्ती का इस्तेमाल करेंगी। ठीक है, यानी ये ऑप्शन हुकूमत अपना सकती है, लेकिन ये कोई आसान ऑप्शन नहीं है। आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि सख्त इक़दामात उठाने से विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा दूसरी तरफ? देखिए, बिल्कुल विक्टिम कार्ड प्ले किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि इस सारे इशू के अंदर जो सबसे अनरेलेवेंट है, जो बिल्कुल मंजर से गायब है, वो प्राइम मिनिस्टर से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट है। इसमें सिर्फ एक शख्स है जिसका पस मंजर पॉलिटिकल नहीं है और उसके बारे में जो कहा जाता है कि शायद वो इस्टेब्लिशमेंट की जो हमायत है वो वज़ीर दाखिला है। एक नॉन पॉलिटिकल शख्स एक पॉलिटिकल मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी तरह होगा जिस तरह के इस समय हालात हैं। दूसरी तरफ बुशरा बीबी हैं, वो भी नॉन पॉलिटिकल से पॉलिटिकल होने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी पॉलिटिकल नहीं है। तो दोनों तरफ इस तरह के जो है चेहरे फ्रंट पर है। ये पॉलिटिकल मामला था, इसके लिए कोई पॉलिटिकल फोर्सेस को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए था। अब जो है मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत को जो है इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत को इसमें रोल प्ले करना चाहिए था, मामला को लेके आगे चला। एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि मतलब बातचीत जो है वो किसी ने अगर करनी है तो वो हुकूमत से करे, और दूसरी तरफ जो बातचीत करने वाले साहब हैं वो वजीर दाखिला, जिनके बारे में सबको पता है कि वो किसके नुमाइंदगी करते हैं। तो सूरत हाल में जो है वो सिर्फ रियासत जिम्मेदार नहीं है, उसमें और भी हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस भी जो है वो उतनी ही जिम्मेदार है सारे मामले में। हुकूमत तो ये समझती है कि जिनके साथ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है और वो उनकी ही जिम्मेदारी है उनकी, और हुकूमत बैठ के एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती रहेगी। तो ये खामोश तमाशे का किरदार उनको पता है कि ज्यादा देर नहीं चलेगा इस तरह से। इनको पॉलिटिकली मामलात को हैंडल करना चाहिए, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना चाहिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उन्हें कोई रास्ता चाहिए तो वो बातचीत के जरिए निकल सकता है। आप दोनों तरफ से जो है वो ऑप्शन टेबल पे होनी चाहिए और उसके बाद गिव एंड टेक, टेबल टॉक होना चाहिए। ये आपको लग रहा है कि नीड ऑफ द आवर, लेकिन सजाद साहब, आपको नहीं लगता कि मामला अब इससे आगे जा चुका है? देखिए जी, ये बार बार कही है कि पॉलिटिकल बात करने के लिए एक ऐसा शख्स है जो कि नॉन पॉलिटिकल है, या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी नुमाइंदगी करता है, जिसे हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। और जब एस्टेब्लिशमेंट से पूछा जाता है वो कहते हैं पॉलिटिक्स से बात करो, पॉलिटिशियन से बात करो, और जब पॉलिटिशियन सामने आते हैं तो वो गोया उन्हीं का नुमाइंदा होता है। यही बात कही जा रही है ना। इसका मतलब तो ये होता है कि एस्टेब्लिशमेंट यही नहीं चाहती कि बात कोई सख्त हाथों के साथ की जाए, बल्कि वही बात को इसका नुकसान एस्टेब्लिशमेंट को नहीं पहुंच रहा, इसका नुकसान सियासी जमातों को पहुंच रहा है, सियासत को पहुंच रहा है। इसकी सूरत ये है कि इधर ये सूरत पैदा हुई थी
उधर पीपल्स पार्टी बयान दे रही थी रूलिंग पार्टी के खिलाफ, उनकी इत्तेहादी भी थी, बयान भी दे रही थी। अब किसी ने पूछा अब वो क्या रोल अदा करेगी, क्या मुखालफत रहेगी, क्या हुकूमत के खिलाफ वोट देगी? मैंने कहा नहीं, जिन्होंने पहले बैठाया उनको इकट्ठा वो आप भी बैठा देंगे, उनकी ताकत तो कायम रहेगी। लेकिन पार्टियों की अपनी जो ताकत है वो बिखर चुकी है। मुल्क में कोई सियासत नहीं है जिसको सही मानों में सियासत कहा जाए, बल्कि सारी हुकूमत ये है कि कुछ लोग उसे एस्टेब्लिशमेंट कह लें या कुछ और लोग नाम दे दें, वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते। वो चाहते हैं ब्लेम किसी और पर आए और वो निथरे सुथरे जो हैं वो निकल कर मैदान में आए और उनके बारे में कहा जाए कि देखें उन्होंने बड़े ही तहम्मुल के साथ, बड़ी रवादारी के साथ मामले को निपटाया है, मामले को आगे लेके गए हैं। ये अच्छी बात नहीं है। उधर से बुशरा बीबी का सामने आना, जैसा कि मैंने कहा है और इस पर इसरार करता हूँ कि लोगों का ये भी कहना यह है कि बुशरा बीबी को लॉन्च नहीं किया जा रहा, बल्कि बुशरा बीबी तो हो सकता है कि वो बानी पीटीआई को मुश्किल में फंसा रही हो। उनके बारे में पहले भी शुकूक और शुबहात इज़हार किए जाते थे, लेकिन मेरी ये दोनों बातें जो कतई नहीं है। मेरी दोनों बातें ये हैं कि इन बातों पर भी गौर करें। जब आपने कोई हिकमत अमली तय करनी है तो उसके हर पहलू को देखने पर पड़ता है, जो नेगेटिव होते हैं वो भी, जो पॉजिटिव होते हैं वो भी। आपको ये भी देखना पड़ता है कि बुशरा बीबी का किरदार क्या है। आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो सियासतदान बात कर रहा है वो किसको नुमाइंदगी कर रहा है, एस्टैब्लिशमेंट की कर रहा है या सियासतदानों की कर रहा है। ये एक लंबी कहानी है जिसको मुझे नहीं समझ आती कि क्या हिकमत अमली है जो तैयार की गई है। सिचुएशन की अभी वाकई किसी को समझ नहीं आ रही। ज़ुनैरा, जिस तरह से बात हो रही है कि दोनों पार्टीज़ की जानिब से दो वो शख्सियात सामने हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, क्या यही वजह है कि सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है और चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं? और जिस तरह से आदिल साहब ने कहा कि जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं वो हमें नज़र नहीं आ रहे। देखिए, हुकूमत तो गायब हो गई है ना, बिल्कुल। अभी आई डोंट वांट टू नेम के कौन कहाँ बैठा हुआ है, वो सुकून में है। उसकी वजह ये है कि इस गवर्नमेंट का माइंडसेट ये है कि हम तो ड्राइंग रूम्स में बैठे हैं, हम तो बाहर के टूर्स करें, हम लोग तो इशाइये दें, बाकी सब कुछ हमें प्लेट में रख के इस्टेब्लिशमेंट दे दे। ऐसा नहीं हो सकता। आपको अगर आपने कम बैक भी करना है, आपने बताना है कि आप वोटर के साथ रिकनेक्ट कर सकते हैं, यू हैव अ चांस। आप आते, आप डिलीवर करते, और सिचुएशन डिफरेंट है। आप चले जाएं, वजीर आजम को कितनी देर लगती है, वो कहें कि मैं खुद जाके बात करता हूं बानी पीटीआई से, या खुद कोई नुमाइंदा भेज दें जस्ट फॉर द ऑप्टिक्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि जी हम बात करना चाहते हैं। लेट देम से नो। अगर वो नो करते हैं, लेट देम से इट। लेकिन आपने कोई एफर्ट ही नहीं दिखाई है। ये इस पे ज्यादा गुस्सा है इस वक्त लोगों को, बिकॉज स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी का नारा सुनते सुनते, और हमने भी इनको बड़ा सपोर्ट किया। हमने कहा ठीक है, IMF आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लुक व्हाट यू हैव डन, बिकॉज जो आपका बेसिक काम था आपने वो नहीं किया, और वो था पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना। सबसे बेसिक काम ये था। तो इसलिए गवर्नमेंट को तो आप भूल जाएं, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। पीपल्स पार्टी से भी बहुत मायूसी हुई है। जितनी आपने शटल डिप्लोमेसी बिटवीन मौलाना फजलुर रहमान एंड बिलावल भुट्टो जरदारी 26वीं तरमीम के लिए देखी, उतनी इसके लिए भी कर लेते। सो हर फोर्स ने, हर पॉलिटिकल फोर्स ने मायूस किया है। अब द ओनली पॉलिटिकल फोर्स दैट इज देयर इज, जो अपनी मसल फ्लेक्सिंग कर रही है, दैट इज PTI। अब क्वेश्चन ये है कि उससे डील किसने करना है और कैसे करना है, इसका हल क्या है। सो वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक इंटरनेशनली, बाय द वे, क्योंकि पूरी दुनिया में ये चीज़ जा रही है और भी जगहों पे। और एक और चीज़ ये ज़हन में रखें कि ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि बुशरा बीबी इज कॉलिंग द शॉट्स। शी हैज़ ऑलवेज बीन कॉलिंग द शॉट्स, ये सब जानते हैं। लेकिन अब वो फोर फ्रंट पे आ गई हैं, तो अब खतरनाक इसलिए मामला ज़्यादा है कि जो पहले किसी ना किसी तरह एंगेजमेंट के साथ मामले चल रहे थे, अब वो नहीं चल पाएंगे। तो अब ज़्यादा सख्ती करनी पड़ेगी, और इससे आगे रास्ता फिर आपने कैसे लेके जाना है, बैठें और डिसाइड कर लें। या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री शायद पाकिस्तान में ये इस चीज़ की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट कह दे हमारे बस की बात नहीं है, वी आर कॉलिंग द इलेक्शंस। कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसी है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आदिल साहब, जो पॉलिटिकल टैक्टिक्स होते हैं, हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल पीछे नजर आ रही है। कोई, हम देख रहे हैं, वो इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं कि हालात मामूल पे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन एक्चुअल में हालात नॉर्मल नहीं हैं। देखिए, ये फेलियर है ना सियासतदानों का। मुस्लिम लीग नून की सियासत बिल्कुल महदूद होकर रह गई है, और उनकी कोशिश है कि शायद वो अगले 1-2 साल के अंदर पंजाब के अंदर अपने दोबारा से कदम जमा सके। बहुत नामुमकिन सूरत हाल है इस वक्त। जो वोटर का माइंड सेट है
وہ کارکردگی کی طرف نہیں ہے, وہ بیانیے کو امپورٹنس دے رہا ہے. آپ 8 فروری کے الیکشن دیکھ لیں, وہ کارکردگی کے حوالے سے نہیں تھا, وہ بیانیے کا جو ہے وہ الیکشن تھا اور بیانیے کو ووٹ ملا تھا. تو بیانیہ بنانے میں باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ ناکام ہوئی ہیں اور صرف تحریک انصاف ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوئی, اور اس کا رسپانس اس کو اپنے ووٹر سے مل رہا ہے, اور وہ جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے ووٹر کو اپنے ساتھ انگیج رکھنے کے لیے کر رہے ہیں. باقی پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیڈ پالیٹکس کر رہی ہیں, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے مینج کر کے حکومت دے دی, اب اسی طرح چلنی ہے. انہوں نے اپنا رول, جو پولیٹیکل رول ہے کسی بھی سیاسی حکومت کا جو ہوتا ہے رول, وہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے یا ان کے نمائندوں کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے کہ اب آپ نے ہی جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, چونکہ آپ نے ہی ان کو سارے منظرنامے سے آؤٹ کیا ہے. تو اگر یہ سوچ لے کر یہ حکومت, یہ پولیٹیکل پارٹیز اسی طرح چلتی جائیں گی, آگے جا کے یہ بالکل ریلیونٹ نہیں رہیں گی. ان کے ہونے نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. عوام میں تو ان کی مقبولیت ویسے ہی فارغ ہو چکی ہے, اور اگر اس طرح کے رول, اس طرح کا کٹ پتلی کا رول یہ پلے کرتے رہے تو آگے جا کے جو جہاں پہ قبولیت ضروری ہے وہاں پہ بھی ان کا رول جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. سجاد میر صاحب, آپ کو نہیں ایسا لگ رہا دونوں طرف گڈ کاپ بیڈ کاپ پالیسی اپنائی جا رہی ہے, کوئی بھی سچویشن کو اون نہیں کرنا چاہتا؟ ایک طرف ہم دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ورسز گورنمنٹ, اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو پولیٹیکل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی ورسز عوام. تو اب وہاں پہ اگر پی ٹی آئی کی ہم بات کریں تو لیڈرشپ کہہ رہی ہے ہم پرامن ہیں, ہم یہی میسج دے رہے ہیں. عوام جو ایکٹ کر رہی ہے وہ کہہ رہی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں اگر کوئی ایسا کرے گا. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر رہی, وہ کہہ رہی ہے کہ ہم بری و ذمہ ہیں, ہمارے پہ کوئی الزام نہ ہے, جو بھی کرے گی اسٹیبلشمنٹ کرے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس کا پی ٹی آئی کا بیانیہ تھا جس کی ہم کامیابی کہہ رہے ہیں اور درست کہہ رہے ہیں, وہ بیانیہ اس سے پہلے نواز شریف کا بھی تھا, اور اس کی وجہ سے پورے پنجاب جو تھا اس کے زیر اثر تھا. پھر وہ اس بیانیہ کو چھوڑ کے ایک طرح کی صلح صفائی کی موڈ میں آ کر, رواداری کے موڈ میں آ کر, جس سے ہم بڑا ایک ڈیموکریٹک پروسیس کہتے ہیں, اس کو اپناتے ہوئے, جان بچاتے ہوئے ملک سے باہر چلے گئے. یہ سارے فکرے میں نے اکٹھے کہے ہیں, اس کو ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ جوڑ کے گنا جائے, ایک کو الگ الگ نہ گنا جائے. وہ باہر چلے گئے. وہ بیانیہ عمران لے گیا. عمران جب حکومت کر رہا تھا تو بری طرح پٹ رہا تھا, اور اگر 6 مہینے سال اور رہ جاتا تو اس کو کوئی ووٹ کیا دینا ہے, کوئی پوچھتا تک نہ کہ تم کہاں کھڑے ہو اور تمہاری حیثیت کیا ہے. لیکن انہوں نے ایک 4-6 ہفتے کے اندر اندر اس کو لیڈر بنا دیا, اور اس کو اس طرح لیڈر بنایا, تو اسی بیانیہ پہ لیڈر بنایا جس پہ نواز شریف کو بنایا گیا تھا. اور فرق صرف یہ تھا کہ اس پہ عمران خان اڑ گیا. اب اس کو ہم ان ڈیموکریٹک رویہ کہہ رہے ہیں. ان ڈیموکریٹک رویے کے ساتھ ایک آدمی اڑ کر, ایک بیانیے پر اڑ کر فتح حاصل کر لیتا ہے, اور دوسرا آدمی اس پر ایک اپنی طرف سے ایک ڈیموکریٹک اپروچ اختیار کر کے یا اپنی جان بچا کر یا کر وفاداری دکھا کر باہر چلا جاتا ہے, تو اس کو ہم اس کی شکست گنتے ہیں یا جمہوری رویے کی شکست گنتے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں ہم؟ یہ سب ایک تماشا ہے جی جو اس ملک میں بالکل ایسے ہی اس وقت ایک تماشا کی سی صورتحال ہے, اور ناظرین عام عوام اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. کس طرح سے متاثر ہو رہی ہے؟ 3 دن سے یہ احتجاج جاری ہے جو کہ اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے. سچویشن اس وقت ہے کیا؟ مزید اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کا آج تیسرا روز ہے. کیپٹل آف دا کنٹری کی سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ معمولات زندگی بری طرح سے متاثر ہیں. شاہراہیں بند ہے, تعلیمی ادارے بند ہیں, اور ممکنہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قلت بھی ہو سکتی ہے جس کے اثرات پورے ملک میں دیکھے جائیں گے. ایسے میں سوال یہ ہے زنیرا کہ کیا حکومت صورتحال کو کنٹرول کرے گی یا پاکستان تحریک انصاف اپنا مطالبہ منوائے گی؟ دیکھیں مطالبہ تو نہیں, میرا نہیں خیال مانا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیٹ وڈ سمپلی مین کہ کورس کریکشن کوئی وہ کہیں گے شروع کریں آپ, پھر 26ویں ترمیم کو رول بیک کریں, پھر آپ ہمارا مینڈیٹ واپس کریں, تو وہ تو نہیں ہو سکتا. دس از ناٹ ہیپننگ. لیٹس بی ریئلسٹک ہیئر. اب یہ ضرور ہوگا کہ اب اسٹیٹ جو ہے شاید اس کو ہوش آ گئی ہے, اور اب وہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہیئر آن ہم فرم ہینڈ کے ساتھ اسے ڈیل کریں گے, لیکن یہ وقتی ڈیل تو ہو جائے گا. اس کا جو اب ڈیمیج کنٹرول ہے
وہ آگے مہینوں تک چلے گا. وہ بھی اگر سینٹی کے ساتھ کیا گیا تو شاید کچھ ہم اس راستے پہ چل پڑے, ورنہ ابھی تک تو وی آر 1 اسٹیپ فارورڈ 10 اسٹیپس بیک. ابھی تک کی تو ہسٹری یہ ہے. ٹھیک ہے, ان اینی کیس یعنی کانسیکوینسز اس کے رہیں گے. عادل صاحب, یہی سوال آپ کے سامنے ہے, حکومت صورتحال کنٹرول کرے گی یا مطالبہ پی ٹی آئی آئے گی؟ دیکھیں, بات چیت چاہیے. وہ جو بھی صورتحال ہے اس وقت اسلام آباد کے اندر, جو امبیرسمنٹ ریاست کی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے, لیکن ہر چیز کا جو حل ہے وہ بات چیت میں ہی ہے. تو دونوں فریقین کو بیٹھنا چاہیے, اس کو سلوشنز پہ بات کرنی چاہیے. اگر کوئی میکسیمم ریلیف جو ہے وہ عمران خان کو مل سکتا ہے وہ دینا چاہیے, کیونکہ وہ ایک بڑی پولیٹیکل جماعت کے سربراہ ہیں, ایک بہت بڑی جو ان کی فالوئنگ ہے, پاپولیرٹی ہے. تو اگر آپ اس کو سیاسی معاملات کو سیاسی طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو یہ فیصلے سڑکوں پہ تو ہو نہیں سکتے. لاشیں ہی گرے گی جیسے کل گری تھی, اور خدا نخواستہ اگر جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے, اس میں کوئی لاش پھر گر جاتی ہے, تو وہ ایک بری ہوگی. امن و امان کی صورتحال پہلی بڑی مخدوش ہے. الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ سانجھا ہی ہوگا. راجمیر صاحب, آپ کی جانب یہی سوال لانا چاہوں گی, آپ کس طرح سے اس کو فورسی کر رہے ہیں؟ کیا حکومت آپ کو نظر آ رہا ہے سچویشن ہینڈل کرے گی یا مطالبہ مانا جائے گا؟ ہینڈل تو حکومت سے ہو نہیں رہی, لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ سخت ایکشن لے. مذاکرات تو تب کیے جاتے ہیں, حکومتیں مذاکرات تب کرتی ہیں جب کسی اسٹرانگ پوزیشن میں ہو. وہ حکومت ہے نہیں. اس نے شو کر دیا ہے کہ وہ دبی ہوئی ہے, وہ ہر بات کو مانتی جا رہی ہے, اور اس کو جمہوریت بیان کرتی ہے, اس کو بڑی رواداری کا نام دیتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا نام دیتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی حکومت اس وقت کچھ دبی ہوئی, کچھ کنفیوز نظر آ رہی ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ باڈی لینگویج بڑی کانفیڈنٹ ہے. آنے والے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہے. ناظرین, آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.